الله الذي خلق الخلق وصور الخلق ونور الخلق وأكمل الكائنات نصلي ونسلم على سيد الكائنات شهادة الوحدة العبدية السرمدية شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا متوحدا متجبرا بالحق وحده لا شريك له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وأعلانا محمدًا عبده ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بعد حصہ ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بڑے آسن اور بڑے انوکھے انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پرورش پاتے ہیں اور جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھرانہ شرک کا اڈا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا پجاری اور بت فروش تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا اور خود بتوں کی صورتیاں اور مورتیاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ اللہ رب العزت نے رشد اور ہدایت کے ساتھ سرفراز فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے بھی سرفراز عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب انہوں نے
दावत तबलीग का आगाज़ किया तो सबसे पहले अपने घर से आगाज़ किया और अपने बाप को दावत दी अकीदा तौहीद की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ। सिर्फ बाप ही बुतों का पुजारी नहीं, बल्कि बाहर गली कूचे के अंदर, मोहल्ले के अंदर ताजर है, मजदूर है, अमीर है, फ़कीर है, वक़्त का वज़ीर है या बादशाह है, हर कोई शिर्क के अंदर डूबा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने बाप को दावत नहीं दी, बल्कि यही दावत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक़्त के बादशाह को भी दी। इसी तरह अवामुन्नास के अंदर भी उनको भी दावत दी कि ए लोगो, इबादत करो तो सिर्फ अकेले अल्लाह की करो। अब देखिए, सिर्फ अकेले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और उनके साथ दूसरा मदद करने वाला, चलने वाला कोई नहीं है। घर के अंदर बाप भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ, बाप ने हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुस्सा किया, गज़ब में आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से बाहर निकाल दिया। और इसी तरह फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब घर से बाहर निकलते हैं, कौम वालों की हालत देखते हैं, वो भी बुतों की इबादत में लगी हुई है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर और मुसीबत, पहले बाप मुखालिफ, कौम वाले मुखालिफ, फिर वक़्त का बादशाह के साथ टक्कर हुई, नमरूद के साथ, वो भी खुदाई दावा कर रहा था और वो भी बुतों की इबादत में लगा हुआ था। तो वहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान और आजमाइश और मुसीबत थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह को भी अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी, कौम को भी अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी, बाप को भी अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी। अब देखें हालात किस तरह के हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं, अंदर से ये जी नहीं चाह रहा कि मैं कुछ नरमी कर दूं, ना, उन्होंने कहा जब मसला हक है, अल्लाह का पैगाम सच है, जब अल्लाह हक और सच्चा माबूद अकेला है, तो फिर इबादत और बंदगी उसी की होगी। किसी हजर की, किसी बुत की, किसी कब्र की, किसी शजर की, किसी की भी इबादत नहीं होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहादराना अंदाज के अंदर लोगों को दावत तबलीग और लोगों को अल्लाह की इबादत और तौहीद की तरफ दावत दी। अब देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बाप ने घर से निकाला, बाहर आए, कौम वालों को देखा, कौम वाले बुतों की इबादत में लगे हुए थे, बुतों की सूरतियाँ और मूर्तियाँ और मुजस्मे बनाए हुए थे, असनाम बनाए हुए थे, उनकी इबादत कर रहे थे, उनके आगे सजदा रेजियाँ कर रहे थे, उनके आगे नज़र नियाज और शरीनियाँ रख रहे थे। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बाप को और अपनी कौम वालों को, मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, क्या है ये मुजस्मे, क्या है ये सूरतियाँ जिनके ऊपर तुम जमे बैठे हुए हो, जिनकी निगरानी के लिए, जिनके मुजावर बने बैठे हुए हो, ये सूरतियाँ और मूर्तियाँ क्या हैं। अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़ भी कुरान के अंदर बयान किया। फिर अल्लाह करीम ने एक दूसरी जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ बयान किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कौम वालों और अपने बाप को इकट्ठा करके कहने लगे, मा ताबुदून,
تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کون ہے تمہارے معبود؟ کون ہے تمہارے مسجود؟ کون ہے تمہیں نفع اور نقصان، تمہیں نفع دینے والے اور نقصان سے تمہیں بچانے والے؟ ما تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ آگے سے قوم والے اور باپ کہنے لگا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ قوم والے کہنے لگے ما نعبد اصناما، نعبد اصناما، ہم تو ان بتوں اور مجسموں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، تاکہ ہمیں ان سے خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے قوم نے فرما دیا ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کا سوال سنا، قوم کا جواب سنا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھے یہ بات بتاؤ، هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے هل يسمعونكم اذ تدعون، او قوم والو اپنی عقل کے ساتھ بتاؤ مجھے، کیا جس وقت تم ان کو پکارتے ہو آیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو بت ہیں، یہ جو مجسمے ہیں، یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ صورتیاں اور مورتیاں بنا لی ہیں، هل يسمعونكم اذ تدعون، جس وقت تم ان کو پکارتے ہو آیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، یا یہ تمہیں نفع اور فائدہ دیتے ہیں؟ او یضرونکم، آیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تم سے سوال کرتا ہوں، آخر صبح شام دن رات ان کے آگے سجدے کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، جھک رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، آیا یہ بتا دو کہ هل يسمعونکم اذ تدعون، آیا یہ تمہاری دعاؤں کو، پکاروں کو سنتے ہیں؟ یا وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب قوم کے پاس تو جواب ہے نہیں، کیا کہے قوم؟ کیونکہ سیدھی بات ہے کدھر نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ جو بالکل مٹی کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، بالکل ساکن ہیں، چل نہیں سکتے، حتیٰ کہ ان کے منہ کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی نہیں اڑا سکتے، حرکت نہیں کر سکتے۔ جو حرکت نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، وہ سنیں گے کیا؟ سنتا وہ ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے، جو سنے نہیں تو جواب کہاں سے دے؟ اس لیے سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اللہ جو سنتا ہے بغیر اسباب کے سنتا ہے، ہم جو سنتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے کان ہیں اور ہم بہرے نہیں ہیں، اور اللہ جو سنتا ہے وہ کانوں سے پاک ہے، اس کے کان نہیں ہیں، وہ سبحان ذات ہے، وہ پاک ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کی ہر بات دور نزدیک سے سنتا ہے، اور ہر بولی اور ہر لینگویج کے اندر بات کو سنتا ہے۔ ہم تو صرف اردو یا پنجابی میں بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں، اللہ تمام بولیوں اور زبانوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آیا جن کو تم پکارتے ہو آیا وہ سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سنتا تو وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے جگہ جگہ پہ بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے نکال دیا، اب حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا تو صرف اللہ کو۔ اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اس مشکل کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تو اللہ کو۔ حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। इस बीमारी और इस मुसीबत के अंदर पुकारा तो सिर्फ अकेले अल्लाह को। और इसी तरह असहाबे काफ नौजवान हैं, घरों से निकल गए हैं, घरों से निकल कर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। उस मुश्किल के अंदर पुकारा तो अल्लाह को, अल्लाह ने तमाम की पुकारों को सुना। अल्लाह फरमाता है फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकारों को कबूल किया, हमने जवाब दिया। और अल्लाह हुक्म देता है लोगों को, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया तेरे रब ने उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारा करो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करता हूँ तुम्हारी पुकार को। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिनको तुम पुकारते हो ये तो मिट्टी की सूरती और मूर्तियां हैं, ये जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि जब सुन नहीं सकती तो जवाब किस तरह दे। इसलिए जब भी मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, इन मसाइब में सुनने वाली ज़ात है तो सिर्फ अकेले अल्लाह की है, क्योंकि वो बग़ैर असबाब के सुनता है। हम और आप सुनते हैं, वो असबाब के ज़रिए सुनते हैं। और ज़िंदा बंदा भी हर वक्त नहीं सुनता, क्यों? जब सो जाए तो ऊपर से कॉल आती रहे, फ़ोन बजता रहे तो वो सोया हुआ है पैगाम, क्योंकि वो गहरी नींद के अंदर है, उसे सुनाई नहीं देता। ये सिर्फ खासा है तो अल्लाह का है, हर वक्त हर किसी की हर बात दूर नज़दीक से सुनने वाला, कबूल करने वाला सिर्फ अकेला अल्लाह है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया जिनको तुम पुकारते हो आया वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं, जिनकी तुम इबादत करते आया वो तुम्हारी इबादत को कबूल करते हैं, या सुनकर तुम्हें नफ़ा और नुकसान से बचा सकते हैं, आया तुम्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं और नुकसान से बचा सकते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से ये फरमाया, फिर उसके बाद चलते चलते फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कौम वालों मुझे ये तो बताओ मादे तमासी लुल्लती लहा आकिफून, ये क्या सूरतियाँ और मूर्तियाँ हैं जिनकी तुम इबादत में लगे हुए हो? तुम कितने अहमक और बेवकूफ़ हो, जब सुन नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, तुम्हें कख नफ़ा और फ़ायदा भी नहीं दे सकते और तुम्हें नुकसान से भी बचा नहीं सकते। इसलिए फरमाया मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, क्या है ये सूरतियाँ और मुजस्मे जिनके सामने तुम इत्काफ़ किए हुए हो, यानी तुम बैठे हुए हो। इत्काफ़ का माना होता है इबादत की नीयत से बैठ जाना। तो ये लोग भी वहाँ अपने बुतों के पास बैठे हुए थे, आकिफीन मुजावर बने बैठे थे। अच्छा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया कौम से, कौम वालों के पास जवाब नहीं था, बस एक ही दलील और बात थी। क्या कहते हैं कौम वाले? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। कौम वाले कहने लगे वजदना आबाअना, हमने पाया अपने बाप दादा को, लहा आबिदीन, वो इनकी इबादत करते थे। ये जो बुत हैं, ये जो सूरतें हैं, हमने तो अपने बाप दादा को पाया, वो इसी तरह चलते आ रहे थे, इसलिए हम भी इनकी इबादत करनी शुरू कर दी है। अब देखिए दलील तो होती नहीं है जो शिरक करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें तो अल्लाह की रज़ा तो चाहिए नहीं होती। अल्लाह की रज़ा जिसको चाहिए होती वो हकीकत तक पहुंचता है। आप सोचें, अगर सही दिमाग रखने वाले, कोई बंदा भी अपने बारे में नुकसान को पसंद नहीं करता कि मुझे नुकसान हो, बल्कि चाहता है मुझे नफ़ा और फ़ायदा हो और मुझे कामयाबी मिले। इसी तरह
جو بندہ حقیقت اور حق کا متلاشی ہوتا ہے وہ حق کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو تلاش کر کے رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا جہان ہے، عارضی جہان ہے، اس نے تو فنا ہو جانا ہے۔ اس لیے جب حقیقت کے پیچھے بندہ چلے گا تو اس کو ساری بات کا پتہ چل جائے گا۔ حقیقت کے پیچھے نہیں چلے گا تو کہے گا کہ ہم تو چل رہے ہیں وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے بڑے بڑوں کو پایا، باپ دادا کو، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر قرآن اور سنت اور اجماع امت یہ ہے حجت۔ اس کے علاوہ میری بات، آپ کی بات، کسی مولوی کی بات، کسی پیر کی بات دین اسلام کے اندر حجت نہیں ہے۔ سب محتاج ہیں دین اسلام کے۔ ولی تب بنے گا جب نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا۔ نبی کی اتباع نہیں ہے اس کو ولایت ملتی نہیں ہے۔ ولایت تب ملے گی نبی کی اتباع کرے گا۔ اور مولوی تب بنے گا جب نبی کی شریعت کو پڑھے گا۔ نبی کی شریعت سے بالکل غافل ہے وہ مولوی نہیں ہے۔ اس لیے باطل جو ہمیشہ اس سے جب دلیل پوچھی گئی ہے، ہاں جی تم ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، یا یہ فعل کرتے ہو، یہ عمل کرتے، آخر کیوں کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ یہی کہتا ہے وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو پایا، وہ اس طرح کرتے آئے ہیں، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ حالانکہ دلیل ہونی چاہیے۔ اگر قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے تو پھر باپ دادا کو دلیل بناؤ گے تو پھر ہر دوسرا تیسرا اپنے باپ دادا کو دلیل پیش کر کے تو پھر زمین کے اندر فساد ہی پیدا ہوگا، کوئی آبادی نہیں ہوگی، فساد ہی فساد ہوگا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے یہ مجسمے جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہو رہے ہو، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو؟ آگے سے قوم کے پاس اور دلیل تو ہے نہیں، ایک ہی جواب ہے، کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ قوم والے کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ ان کی عبادت کر رہے تھے۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے نبوت اور حق عطا کیا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی بہادری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو کیا کہتے ہیں؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پکی بات ہے تم بھی اور تمہارے جو باپ دادا ہیں وہ بھی فی ضلال مبین، وہ واضح گمراہی کے اندر ہے، وہ واضح گمراہ ہے، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، وہ اندھے ہو کے بتوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور تم بھی چل رہے ہو، اس لیے تم سارے کے سارے گمراہ ہو۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے اوپر یہ فتویٰ لگایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، واضح ایک دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا، قوم والوں نے یہ جواب دیا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ قوم والے کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا، وہ جس طرح کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اب قوم کے پاس تو جواب نہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آیا تم سمجھتے نہیں ہو، آیا تم دیکھتے نہیں ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کی تمہارے باپ دادا اگلے جو گزرے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں؟ تم تو نرے بے وقوف ہو، تم تو بڑے احمق ہو، تم ایسی صورتیوں اور مجسموں کی عبادت کرتے ہو جو بالکل بے اختیار ہیں، بالکل عاجز اور بے بس ہیں، بالکل چل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، حرکت
نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان کے اوپر مکھیاں بیٹھ جائے وہ مکھیوں کو اڑا نہیں سکتے، یہ تو مٹی کے مجسمے ہیں، تم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما کے اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جو تمہارے بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ میرے دشمن ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، بس یہ جو مورتیاں و صورتیاں ہیں، عدو لی، دشمن ہے میرے لیے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، میرا رب تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ میرے دشمن ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تفسیر عثمانی والے نے یہ مطلب کیا، جس طرح دشمن کے ساتھ لڑا جاتا ہے، اسی طرح یہ جو صورتیاں مورتیاں ہیں جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، یہ میرے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ میں لڑوں گا، یعنی میں ان کو توڑ پھوڑ دوں گا۔ اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ انبیاء کے اندر قسم اٹھائی، کیا فرمایا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کو ختم کروں گا، چال چلوں گا، ان کو میں توڑ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، اس لیے کیونکہ یہ تمہارے معبود میرے دشمن ہیں، یعنی یہ بت جو ہے تم نے شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف اس کو مانتا ہوں، اور تم نے یہ اپنے اپنے معبود اور بت بنائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ میرے دشمن ہے، میں ان کے خلاف چال چلوں گا، یعنی میں تمہارے معبودوں کے ساتھ لڑوں گا، ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ ہاں الا رب العالمین، سوائے رب العالمین، یعنی میرا جو معبود ہے وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود اور اپنے مشکل کشا کی صفات کا ذکر فرمایا، تمہارے تو معبود کچھ نہیں کر سکتے، اور میرا جو معبود ہے سنو اس کی کیا کیا کمال ہے اور کیا کیا صفتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا معبود وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ماں کے رحم کے اندر، پانی کے ذریعے دو قطروں کے ملاپ سے مجھے پیدا کیا، مجھے بنایا، پھر فہو یہدین، اور اس نے مجھے سیدھا راہ دکھایا، اس نے میری رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا معبود وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میرا معبود وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، میری روزی کا، میرے رزق کا، میرے کھانے پینے کا اس نے بندوبست کیا ہے، اچھے طریقے سے وہ مجھے دے رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس وقت میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے الہ اور معبود کی صفتوں اور کمال کو بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے جو معبود اور بت ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، میرا معبود وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا معبود وہ ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دن قیامت کی زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرا معبود وہ ہے جس کے اوپر میں امید رکھتا ہوں یہ کہ وہ دن قیامت کے میری جتنی خطائیں ان تمام کو معاف کر دے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے الہ اور اپنے معبود کے کمال اور صفات کا ذکر کیا، پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو دیکھا تو بعد ایسی قوم تھی جنہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، بتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا قوم والوں کو کہ قوم تو بالکل گمراہی میں گری ہوئی ہے، شرک کر رہی ہے، جب رات کو اندھیرا چھا گیا، آسمان پہ تارے نکلے، ان تاروں میں سے ایک تارا ایسا تھا جس کی روشنی بڑی چمک دمک رونق کے ساتھ بڑی چمکار تھی۔ جب دیکھا قوم والوں نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، قوم والوں کے ساتھ ان کو جواب دیا الزامی طور پر، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے تو نہیں، یہ چمکنے والا تارا ہے تو میرا رب نہیں، یعنی الزامی جواب دے رہے ہیں یہ میرا رب ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے، حالانکہ اللہ کا پیغمبر پیدائشی طور پہ رشد و ہدایت پہ ہوتا ہے، وہ کفر شرک نہیں کرتا۔ بعضوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے وہ بھی ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ نرا جھوٹ ہے۔ اصل میں مفسرین نے لکھا، مقدمین اور متاخرین تمام مفسرین نے لکھا، یہاں حمزہ استفہام کا معذوف ہے، اصل میں تھا اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی یہ اب تارا آیا، بڑی چمک دمک رونق، بڑی چمکار ہے، اب یہ تارا طلوع ہوا، آیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی یہ نہیں، کیونکہ پھر اس تارے نے تو واپس چلا جانا ہے۔ جس کے اندر تغیر تبدل آ جائے، جو فنا ہو جائے، تبدیل ہو جائے، وہ الہ اور معبود تو ہو نہیں سکتا۔ الہ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اس کے کنٹرول میں یہ سارا نظام ہو، وہ تو صرف اللہ ہے، یہ اللہ ہی نظام چلا رہا ہے ساری کائنات کا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کوكبا، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ تارے کو چمکتا ہوا دیکھا، اس وقت کہنے لگے ھذا ربی، یعنی اھذا ربی، کیا یہ میرا معبود ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر والے وہ فرماتے ہیں ھذا ربی اے فی زعمکم و اعتقادکم، تمہارے خیال اور تمہارے عقیدے کے مطابق کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی یہ ستارہ میرا رب ہے تمہارے عقیدے اور تمہارے خیال کے مطابق؟ یعنی نہیں۔ اچھا جی، جب ستارہ غائب ہو گیا، فلما افلا، جب وہ ستارہ چمکتا ہوا غائب ہو گیا، سحری کا وقت آ گیا، ستارہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب العافلین، میں نہیں پسند کرتا ہوں جو غائب ہو جائے۔ یہ کس طرح معبود ہے میرا جو ابھی تھا ابھی غائب ہو کے جا رہا ہے، اس لیے میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ستارہ جب غائب ہوا، پھر دیکھا تو چاند آ گیا چمکتا ہوا، اور فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو بازغا چمکتا ہوا، بڑی میٹھی میٹھی اس کی چاندنی ہے، بڑا خوبصورت نظارہ ہے، رات کا وقت ہے، چاند چمک رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اھذا ربی، کیا یہ میرا معبود اور رب ہے؟ تمہارے خیال اور تمہارے عقیدے کے مطابق آیا یہ میرا معبود ہے؟ جب فلما افلا، جب رات ختم ہوئی، فلما افلا، تو چاند بھی غائب ہو گیا، چاند غائب ہو گیا۔ چاند جب غائب ہوا
उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे लइल्लम यादिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर मेरा रब मुझे सीधी राह ना दिखाता तो मैं भी गुमराह कौम वालों में से हो जाता। ये तो रब ने मुझे हिदायत दी है कि चाँद इला और माबूद बन नहीं सकता, क्योंकि चाँद भी गायब हो गया। फिर चलते चलते सूरज तुलू हो गया। फलम्मा रा शम्स बाज़िग़ा, जब देखा तो सूरज आ गया चमकता हुआ, उसने सारे जहान को रोशन कर दिया। उसकी तपश और चमक इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से सारा जहान रोशन हो जाता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कौम वालों ने देखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, आया ये बताओ तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे गुमान के मुताबिक ये तो बहुत बड़ा है और यही मेरा रब है। जब ये फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि सूरज इतना बड़ा है, हाज़ा अकबर, ये तो बहुत बड़ा है, हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है। फलम्मा अफलत, जब सूरज भी ग़रूब हो गया, उसके अंदर भी तब्दीली आ गई, रात आ गई, सूरज ग़रूब हो गया, तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम को कहने लगे कि ऐसी चीज़ों की, शम्स, कमर और चाँद की, तुम तारों की इबादत कर रहे हो जिनके अंदर तग़य्युर और तबद्दुल है, जो एक हालत में रह नहीं सकते, जिनके अंदर दिन रात तब्दीलियाँ आ रही हैं, आया तुमने इनको इला और माबूद बनाया हुआ है, ये जो तुम शिर्क कर रहे हो। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ओ मेरी कौम बेशक मैं बरी हूँ वो जो तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हुए हैं। तुमने बुतों को भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, उनकी भी इबादत कर रहे हो, चाँद की भी इबादत कर रहे हो, सूरज की भी इबादत कर रहे हो, सितारों की भी इबादत कर रहे हो, ये जो तुम्हारा शिर्क है इससे मैं बिल्कुल बरी हूँ। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपना रुख, अपना चेहरा सिर्फ उस ज़ात की तरफ करता हूँ जिस ज़ात ने ज़मीनों को बनाया, आसमानों को पैदा किया। हनीफा, मैं उसकी तरफ यकसुई करने वाला हूँ, उसी की इबादत करने वाला हूँ, उसी को मानने वाला हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं उस अल्लाह के साथ शरीक करने वालों में से, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। इसलिए कौम ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुना, कौम तो बिल्कुल लाजवाब होगी कि अब हम इब्राहीम को क्या जवाब दें। जब बातिल के पास कोई दलील ना हो तो उसके पास आखिरी प्रोपेगंडा यही होता है, या मुंह के साथ उसके खिलाफ बकवासात या गालियाँ या बुरा भला कहना शुरू कर देता है, या लड़ाई और झगड़े के लिए खड़ा हो जाता है। अब कौम के पास तो और जवाब नहीं था कि वाकई ही सूरज आता है वो भी तुलू ग़रूब हो जाता है, तारे आते हैं वो भी चले जाते हैं, चाँद आता है वो भी चला जाता है, इनके अंदर तो ख़ुद तग़य्युर तबद्दुल हैं, ये तो ख़ुद मोहताज हैं आने जाने में, तो अब ये माबूद और इलाह नहीं बन सकते। अब कौम के पास तो और कुछ नहीं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अतुहाजूनी फिल्लाहि वक़द हदान, आया तुम मेरे साथ लड़ते हो अल्लाह की वहदत के बारे में, अल्लाह की वहदत के अंदर, अल्लाह अकेले की इबादत के अंदर तुम मेरे साथ झगड़ा करते हो। वक़द हदानी, पक्की बात है उस अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं नहीं डरता जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते
چاہتے ہو، ہاں الا مگر ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب چاہے جس کسی کو نقصان دے۔ میں جو تمہارے معبود ہیں ان سے نہیں ڈرتا کیونکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو، ہاں میرا رب اگر پکڑ لے کسی کو تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ نقصان دے تو وہ علیحدہ بات ہے، اس لیے کہ واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، یعنی ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا جاننے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ پھر فرمایا افلا تذکرون، آیا پس تم نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ یہ تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔